عزیز طالبات، آج ہم مضمون اردو ادب کی نظم جو کہ نمبر 7 پر ہے، گیت، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے شاعر آرزو لکھنوی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلی بات دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے بہت سی فلموں کے گیت سنے ہیں، آپ انہیں گاتے بھی ہیں۔ گیت شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جسے گایا جاتا ہے۔ اردو شاعری پر زیادہ تر فارسی شاعری کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ فلموں کے بہت سارے گانے سنتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ گیت کہتے ہیں۔ گیت ایک شاعری کی قسم ہے، یعنی کہ شاعری میں گیت، نظم جس طرح سے ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اس طرح سے گیت بھی ہوتا ہے۔ اور اردو شاعری پر زیادہ تر فارسی شاعری کے اثرات پائے جاتے ہیں، مگر گیت خالص ہندوستانی مزاج کی شاعری ہے۔ گیتوں میں ہندی الفاظ بھی خوب شامل ہوتے ہیں۔ ذیل کا گیت اسی طرز کا ہے۔ گیت کو موسیقی کی دھن پر بھی گایا جاتا ہے۔ مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی وغیرہ نے بھی فلمی گیت لکھے۔ یعنی کہ گیت میں زیادہ تر ہندی جو ایک زبان ہے، اس کے الفاظ خوب پائے جاتے ہیں، اور گیت جو ہے ہندوستانی مزاج کی شاعری ہے، یعنی کہ ہندوستان میں بہت زیادہ گیت پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے فلمی گیت بھی لکھے ہیں۔ چلیے اب آرزو لکھنوی کی جان پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ آرزو لکھنوی 17 فروری 1873 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید انور حسین تھا۔ ان کے والد بھی شاعر تھے۔ آرزو بہت کم عمری میں شعر کہنے لگے تھے۔ اردو شاعری میں وہ جلال لکھنوی کے شاگرد تھے۔ فغان آرزو، جان آرزو اور سریلی بانسری ان کے شعری مجموعے ہیں۔ سریلی بانسری میں عربی فارسی الفاظ بہت استعمال نہیں کیے گئے۔ ان کے والد بھی شاعر تھے۔ آرزو بہت کم عمری میں شعر کہنے لگے تھے۔ اردو شاعری میں وہ جلال لکھنوی کے شاگرد تھے۔ فغان آرزو، جان آرزو اور سریلی بانسری ان کے شعری مجموعے ہیں۔ سریلی بانسری میں عربی فارسی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ آرزو لکھنوی نے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے۔ 16 اپریل 1951 کو ان کا انتقال ہوا۔ چلیے اب ہم نظم دیکھ لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے گیت پڑھوں گی، آپ اسے بغور سنیے۔ کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب کھیل رچایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا۔ کومل کومل پیارے پودے، دھان پان متوارے پودے، کس نے ان کے اوپر چھڑکی رنگ روپ کی مایا۔ اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا۔ اندھیارے میں سوتے تھے یہ، بے کل بے خود ہوتے تھے یہ، نیند پری کے ان ماتوں کو نیند سے آن جگایا۔ اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا۔ ہرا بھرا گلزار کھلا ہے، سرسوں کا بازار لگا ہے، ہرا بھرا گلزار کھلا ہے، سرسوں کا بازار لگا ہے، دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے، آنکھوں نور سمایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا۔ چلیے اب آپ نظم کو، گیت کو پڑھیے، پھر میں آپ کو اشعار کی تشریح کرتی ہوں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس نے یہ سب ساز سجایا، کس نے یہ سب کھیل رچایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنے آپ چھپایا۔ یعنی کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس گیت میں کیا شاعر کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب چیزوں کو کس نے بنایا، یہ دنیا کا کھیل کس نے شروع کیا، ہمارے اطراف رنگ برنگے پھول پتے پیڑ پودے جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کو رنگ روپ کی دولت کس نے عطا کی، یہ سب کچھ کس نے کیا، اور سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپا لیا۔ کومل کومل پیارے پودے، دھان پان متوارے پودے، کس نے ان کے اوپر چھڑکی رنگ روپ کی مایا۔ یعنی کہ اتنے پیارے پیارے دولت، رنگ روپ کی دولت کس نے عطا کی، یعنی کہ اتنے پیارے پیارے پودے ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، اور ان کے اوپر کیا چھڑکی ہے؟ رنگ روپ کی مایا، یعنی کہ رنگ روپ ان کے اوپر
بہت سارا نچھاور کر دیا گیا ہے۔ اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا، یعنی کہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ اندھیارے میں سوتے تھے یہ، بے قل بے خود ہوتے تھے یہ، نیند پری کے ان ماتوں کو نیند سے آن جگایا۔ یعنی کہ جو ماحول میں نظر آنے والی چیزیں ہیں، جو وجود میں آنے سے پہلے عدم میں سو رہی تھی، انہیں کس نے جگایا؟ ہے نا؟ یعنی کہ جو گہری نیند میں سو رہے تھے، انہیں کون جگایا؟ کس نے جگایا؟ اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا۔ ہرا بھرا گلزار کھلا ہے، سرسوں کا بازار لگا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے؟ ہرے ہرے باغ سجے ہوئے ہیں۔ جس نے آنکھوں کی روشنی دی اور دنیا کے باغ کو کیا کیا؟ سارے رنگ میں ہمیں دکھائے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم اسے نہیں جان سکتے۔ دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے، آنکھوں نور سمایا، اپنے آپ سبھی کچھ کر کے اپنا آپ چھپایا۔ یعنی کہ جس نے یہ سب روپ کھلایا ہے، جس نے یہ سب کاروبار پھیلایا ہے، آخر دنیا کائنات کو بنایا ہے، وہ کہاں چھپ گیا ہے نا؟ یہ الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ کو لکھ کر یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔